آپ کے حساب سے اتر پردیش میں کتنی پراپرٹیز ہے وقف کی شیعہ وقف بورڈ کی اگر میں بات کروں کہ اس کے انڈر جس پہ لیگل قبضے ہیں؟ 50% سے اوپر 60-70% اوقاف کی زمینیں قبضہ کر لی گئیں، ان پہ غیر نرماڑ ہو گئے۔ اوقاف کی ہماری عبادت گاہیں جن میں ہم اندر نہیں جا سکتے۔ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ شیعہ اوقاف کا اس کے ریکارڈز کا کسٹوڈین ہے۔ یہ تمام جو پراپرٹیز ہے جس پہ لیگل قبضہ ہے اس کے بینیفیشریز کون ہیں؟ زیادہ تر جو پراپرٹیز جس میں لیگل قبضے ہیں وہ جو لینڈ مافیا ہے ان کے دوارا قبضہ کی گئی۔ وقف پراپرٹی میں جو قبضے ہوئے ہیں یہ ریلیجیس لاس ہے مسلمانوں کے لیے یا ان کی شناخت؟ مذہبی لاس بھی ہے، سماجی لاس بھی ہے، اور کلچرل لاس بھی ہے۔ کرپشن بہت ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ آپ نے کچھ غلط کیا ہے، آج اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور آج اس کے لیے آپ سے جو ہے جواب دہی ہو رہی ہے تو آپ ڈریں گے۔ اب جب یہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ وقف کی پراپرٹیز کو بچانا اب آسان ہو جائے گا؟ دونوں اینڈ پہ جو کرپشن ہے یا جو بے ایمانی ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ اس میں علماء اور یوتھ ان دونوں کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کو کیسے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس پراپرٹی کو بچانے کے لیے؟ علماء کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے جہاں پہ بھی انہیں موقع ملے تو اوقاف کے سلسلے میں اویئرنیس عوام میں جگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یوتھ کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو جو ہے ٹیک اپ کریں۔ ہر مسئلے میں میں اپنے قلم کی میکسیمم طاقت یوز کرتا ہوں۔ ان تمام مسئلوں میں، ان تمام کنٹروورسیز میں سرکار سے آپ کی بورڈ کی کیا امید ہے؟ جواب دہی طے ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے جب جواب دہی طے ہوتی ہے، جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ غلط کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کون سا مشکل فیصلہ تھا جو بورڈ کا چیئرمین بننے کے بعد آپ کو لینا پڑا؟ آداب۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انٹرویو میں نے ایک ایسے شخص کو مدعو کیا ہے جو ینگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور پروگریسو ہیں، لیکن ان کا تعلق جس آرگنائزیشن سے ہے اس کا نام سنتے ہی بہت ساری کنٹروورسیز ذہن میں آتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں وقف پراپرٹیز کی۔ آج ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب ہیں جو اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ ان سے بہت سارے سوال ہیں میرے۔ امینڈمنٹ بل کے بارے میں بات کریں گے، اس وقف کی پراپرٹیز کی بات کریں گے ہم، جس سے کیا واقعی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ جب ہندوستان میں وقف کے اس نئے بل کو لے کر پروٹیسٹ چل رہا تھا اس وقت بہت ایمانداری سے، لگن سے علی زیدی صاحب نے شیعہ اوقاف کی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں اتر پردیش میں اس کا امید پورٹل پر وقت سے پہلے، ڈیڈ لائن سے پہلے رجسٹریشن کرا لیا تھا۔ علی زیدی صاحب، سب سے پہلے اس بات کے لیے آپ کو مبارکباد۔ شکریہ۔ میں آپ سے بات شروع کروں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی، جی، اتر پردیش کی، لیکن سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ کو یہ ذمہ داری ملی تھی، جو آپ نے یہ ذمہ داری لی تھی ایز اے چیئرمین، اس وقت بہت کنٹروورسی تھی۔ جی، میں یہ کہوں کہ یہ کانٹوں بھرا تاج تھا، جی۔ تو یہ کانٹوں بھرا تاج آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیے اس کی بہت ساری وجہ تھیں، لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے ادھین یا ان کے انڈر جو اوقاف ہیں وہ زیادہ تر ہماری جو ہے مذہبی جو ہے عبادت گاہیں ہیں، جی، ہماری امام بارگاہیں ہیں اور درگاہیں ہیں اور مساجد ہیں اور قبرستان ہیں۔ تو اگر آپ شیعہ کمیونٹی کی بات کریں تو خاص کر کے اودھ میں، اتر پردیش میں شیعہ کمیونٹی کی اچھی خاصی پاپولیشن ہے، اور کیونکہ ہم اودھ میں رولنگ کلاس رہے ہیں تو ہمارے اوقاف یہاں بہت ہیں، اور جو ہماری کمیونٹی کے رؤسا تھے، راجہ یا نواب لوگ یا پیسے والے لوگ اور دھارمک جو ہے لوگ جن کے پاس جو ہے ویلتھ تھی، انہوں نے بڑی بڑی عبادت گاہیں بنائیں، درگاہیں بنائیں، امام بارگاہ بنائیں، عزاداری کے پرپس سے، مساجد بنائیں عبادت کے پرپس سے، اور اس کے بعد ان کو کئی جگہ پہ جو ہے وفد نامے لکھے ان کے لیے،
ان کو وقف ناموں سے وقف کر دیا، اور باقی جب قانون آیا وقف کا تو وہ وقف بل استعمال میں چلی گئی، وقف بائی یوزر، جو کہ ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے امینڈمنٹ بل میں بھی۔ تو اس کو لے کے ایک زمانے سے، جیسے ہر جگہ پہ صحیح و غلط کے مسئلے رہتے ہیں، تو وہاں بھی کئی مسائل تھے جو غلط تھے، لیکن اتنے زیادہ اس میں ایکسیپٹنس آ چکی تھی لوگوں کی کہ ہاں یہ تو غلط ہے، چلو ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ایکسیپٹنس ہے، ایک سسٹم کا پارٹ بن گیا، وہ ایک قبولیت آ گئی تھی کہ ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ چوری تو ہوتی ہی ہے، یہ تو غلط ہوتا ہی ہے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے دور لکھنؤ میں اور آس پاس اور پردیش میں جو ہے زمینوں کی قیمت بڑھی اور دام بڑھے، تو اس کے اندر ایک ایرا آیا لاسٹلی کہ جو وقف کی آرگنائز لوٹ ہونے لگی، باقاعدہ سنگٹھت طور پہ وقف کی سمپتیوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا، اور ان کی اویدھ جو ہے غیر قانونی بکری، سیل پرچیز، اس پہ قبضے ہو جانا، اویدھ نرمان ہو جانا، ایلیگل جو انکروچمنٹ ہو جانا شروع ہو گیا۔ وہ جب زمینوں پہ ہوتے ہوتے پھر وہ ہماری عبادت گاہوں پہ آ گیا، یہاں تک کہ پریاگ راج میں، الہ آباد میں ایک جو ہے مافیا سمرتھت لوگوں نے ایک امام بارگاہ کو ہی ڈیمولش کر دیا، اور اس میں کمپلیکس بنا لیا، اور اس کو لے کے ہم لوگوں نے آندولن کیا، اور اس میں ہمیں جیت ملی کہ ہم نے اس کمپلیکس کو ڈیمولش کرا دیا۔ اچھا، لیکن جو ہماری قدیمی امام بارگاہ تھی اس کا تو استتو مٹ چکا تھا۔ اس سے جو ہے اتنا زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے غصہ بھرا کہ وہی یہاں تک کہ بات آ چکی ہے کہ اب امام بارگاہوں کی شاہنشین توڑ کے، اور جہاں ہمارے تبرکات رکھے جاتے ہیں ان کو توڑ کے مطلب کمپلیکس بنائے جائیں گے۔ تو پھر لوگ جڑے آندولن میں، مولانا سید کلب جواز صاحب قبلہ کی قیادت میں جو ہے اوقاف کو لے کے جو ہے لڑائی لڑی گئی، لیکن اتنی مایوسی ہاتھ لگی کہ وہ مایوسی ہم لوگوں کے گھروں تک آ گئی، اور جب ہم لوگ اس کے لیے لڑ رہے تھے تو باقاعدہ جو ہے ہم لوگوں کے گھر پہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ یہ بدلے گا نہیں، تم لوگ بیجا اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنا سکون چین چھوڑ کے، اور دنیا بھر سے جو ہے خراب لوگوں سے دشمنی لے کے اس کے اندر پڑے ہو، لیکن یہ بدلے گا نہیں۔ تو مجھے بڑا جو ہے عجیب لگا، اس بات نے مجھے بڑا وہ کیا کہ یہ تم باقاعدہ مایوسی جو ہے چھا چکی ہے۔ تو اس کو لے کے پھر ہم لوگوں نے کافی جو ہے ہر آیام پہ جو ہے کوششیں کی کہ جو پرانا نظام ہے وہ بدلے اور نیا نظام آئے۔ تو اسی کے چلتے جو ہے جب یہ بات ہوئی کہ آپ کی اس ذمہ داری کو لے سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں لوں گا تو ضرور ذمہ داری، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آخری میں لوگ جو آج جو ہے ہمارے اپنے وہی ہم سے دور ہوں گے، کیونکہ ناراضگی کی جگہ ہیں۔ بہرحال لیکن مسئلے اتنے خراب ہو چکے تھے، قوم میں ایک اداسینتا تھی کہ میں نے ذمہ داری کو لیا، اور حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں۔ وقف بورڈ، وقف کی پراپرٹی اور کنٹروورسی، کرپشن، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ مطلب جب سے میری یادداشت ہے تب سے میں سنتا آیا ہوں کہ کرپشن ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ 8 لاکھ سے زائد پورے ہندوستان میں وقف کی پراپرٹیز ہیں، اچھا وہ پراپرٹیز ہیں جو کیش رچ ہیں، تو کرپشن جہاں پیسے ہوں گے وہاں کرپشن بالکل لازمی ہے۔ آپ جس کے چیئرمین ہیں وہ ہے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ، تو شیعہ سینٹرل وقف بورڈ سے کیسے مختلف ہے، اور اس کی اگر میں عام مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھوں تو اس میں کیا اہمیت ہے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی؟ دیکھیے اتر پردیش میں اور بہار میں، 2 اسٹیٹ میں، اتر پردیش میں وقف بورڈ جو ہیں وہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ الگ ہے اور سنی سینٹرل وقف بورڈ الگ ہے۔ تو شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں جو شیعہ مسلک کے اوقاف ہیں وہ جو رجسٹرڈ ہیں یا ان کے یوز میں ہیں وہ شامل ہیں، اور سنی سینٹرل وقف بورڈ میں جو سنی مسلک کے اوقاف ہیں یا ان کے کیا جو رجسٹرڈ ہیں وہ شامل ہیں۔ کئی امام بارگاہیں اور درگاہیں جو ہیں اہل تشیع کی، شیعوں کی، وہ سنی سینٹرل وقف بورڈ میں بھی درج ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن شیعہ سینٹرل وقف بورڈ شیعہ اوقاف کا ایک اس کے ریکارڈز کا کسٹوڈین ہے۔ اس میں جو مینجمنٹ کمیٹی بنے گی وقف نامے کے حساب سے، یا وقف علی الخیر اگر ہے
پبلک وقف ہے تو اس میں جو متولیہ کمیٹی بنے گی اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. اوقاف کے سلسلے میں پہلی سیڑھی ہے ڈیسائیڈ کرنے میں، مسائل کو حل کرنے میں. وقف کی جو پراپرٹیز اس کو لے کے نا بہت ساری غلط فہمیاں ہیں خاص کر کے سماج میں. ابھی جو پورا مسئلہ ہوا امینڈمنٹ بل کی بات کر رہا ہوں میں، تو لوگوں کو یہ لگا کہ بھائی یہ تو غلط ہے، پروٹیسٹ شروع ہو گیا. آپ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر سرکار نے کہا ہے کہ اس پراپرٹی کا رجسٹریشن ہونا ضروری ہے تو آپ نے رجسٹریشن پہ فوکس کیا. عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان جو بڑے ایموشنل ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا گیا یہ تو غلط ہے تو وہ غلط کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کتنا مشکل تھا آپ کے لیے کہ سب کو اس بات کے لیے کنونس کرنا کہ پہلے وقف کی جو پراپرٹیز ہیں اس کا رجسٹریشن کروائیے، پھر جو کرنا ہوگا وہ کریں گے. کتنا مشکل تھا یہ؟ دیکھیے اب بہت ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف لوگ ایک چیز کا ویرودھ کر رہے تھے اور اسی میں ایک نظام کو ہمیں جو ہے اس پہ ورک کرنا تھا، جو کہ امید پورٹل جو سینٹرل گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا اس کی ایک ڈیڈ لائن تھی کہ 6 مہینے کے اندر آپ اوقاف کو رجسٹر کرائیں گے. اگر نہیں کرائیں گے تو وہ پراپرٹیز اور وقف دے ول سیز ٹو بی وقف، وہ وقف نہیں مانے جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم لوگوں کو آمادہ کریں کہ رجسٹریشن کرائیں. اب رجسٹریشن کا مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ تر جو متولیان ہیں وہ 50+ ایج کے ہیں. ان کے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھے. کمپیوٹر سے اگر کوئی اویئر بھی تھا تو وہ انٹرنیٹ سے اویئر نہیں ہے. بڑا مشکل تھا کیونکہ کام جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہونا تھا، کمپیوٹر کے ذریعے ہونا تھا، پلس لوگوں کے اندر ایک جو ورودھاباس تھا، ایک جو اس کو لیے نگیٹیوٹی تھی، اس کو بھی ایڈریس کرنا تھا. تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کو رجسٹریشن کرانا ضروری ہے کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے. تو آپ قانون کے فریم ورک میں آئیے، آپ اس کے امبریلا میں آئیے، آپ پروٹیسٹ کریے، آپ اس کا ویرودھ کریے، لیکن یہ جو چیز ہے اس کو جو قانون بن چکا ہے اس پہ آپ جو ہے عمل کریے. تو بہت وقت لگا، لیکن ہم نے لوگوں کو آمادہ کیا، لوگوں کے بیچ گئے، ان کو بتایا. جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ رجسٹریشن کے مسئلے پہ آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ رجسٹر کریں. پھر کئی اوقاف ایسے تھے کہ جس میں کوئی متولی نہیں تھے، یا لوگ انجوائے تو کر رہے تھے پراپرٹیز لیکن اس کی دیکھ ریکھ کے لیے وہ کبھی وقف بورڈ کے دفتر نہیں آئے تھے، نہ آتے تھے. تو وہ بڑا مسئلہ تھا کہ ان میں لوگوں کو ڈھونڈنا، آمادہ کرنا کہ رجسٹریشن کرائیں. بہرحال وقت سے پہلے ہم نے قریب 90% سے اوپر اوقاف رجسٹر کرا لیے تھے. اس کے بعد جو وقف ٹریبونل ہے ہمارے کیا یو پی میں، ہم نے اس میں ایک اپلیکیشن دی. اور وقف قانون میں ٹریبونل کو پاور تھی کہ وہ ایکسٹینشن دے دے. انہوں نے ہمیں ایک جنرل ایکسٹینشن 6 months کا دیا کہ جس میں جو کام اگر ٹاسک انکمپلیٹ رہ گئے ہیں تو ان کو پورا کر لیا جائے. اب وہ بھی کام ہمارے کیا پورا کیا جائے. یہ جو پورا پروسیس تھا زیدی صاحب، ظاہر سی بات اس میں ایسی بہت ساری پراپرٹیز ہوں گی جس پہ وقف بورڈ کی نظر پہلے سے نہیں رہی ہوگی. جی اور رجسٹریشن میں ساری پراپرٹیز کھول کر سامنے آئی ہوں گی. اگر میں صرف اتر پردیش کے حوالے سے پوچھوں آپ سے، اور یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پورا ملک جانتا ہے کہ لیگل قبضے بہت ہیں وقف کی پراپرٹیز پہ، تو آپ کے حساب سے اتر پردیش میں کتنی پراپرٹیز ہے وقف کی، شیعہ وقف بورڈ کی اگر میں بات کروں اس کے انڈر، جس پہ لیگل قبضے ہیں؟ دیکھیے شیعہ اوقاف کی اگر آپ بات کریں تو شیعہ وقف بورڈ جو ہے لینڈ اوننگ وقف بورڈ رہا ہے. ہمارے کیا اگر عبادت گاہیں جو بنائی گئیں، روسا نے بنائی، تو ان کی مینٹیننس کے لیے اور خاص کر کے محرم اور رمضان کے رسومات کے لیے جائیدادیں اس میں اٹیچ کیں کہ جس کی آمدنی سے وہاں رنگ روغن اور پروگرام اور تبرکات اور نظر و نیاز کے جو ہے مسئلے حل ہوں گے. ہوا یہ کہ 1857 کے بعد سے شیعہ کمیونٹی کے حالات، کیونکہ وہ انگریزوں سے لڑے بیگم حضرت محل کے جھنڈے کے تلے، تو بہت خراب ہو گئے. انگریزوں نے ہماری وچ ہنٹنگ کی، ہماری جائیدادیں کانفسٹیکیٹ کر لیں، چھین لی، ہماری ماں بارگاہوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا، اور لکھنؤ میں وہ چیزیں موجود ہیں.
آج بھی ایک دو ایسی پراپرٹیز ہماری ہیں اوقاف کی، ہماری عبادت گاہیں، جن میں ہم اندر نہیں جا سکتے، اور وہ ہم سے اس ودروہ کے کرانتی کے بعد چھینی گئی تھی. تو اگر بات کریں کہ پچھلے تاریخ میں کتنے اوقافوں پہ قبضے ہوئے جو غیر قانونی، تو قریب 50% سے اوپر، 60-70% اوقاف کی زمینیں قبضہ کر لی گئیں، ان پہ اویدھ نرماڑ ہو گئے، ان کے جعلسازی کر کے ان کے جو کاغذات تھے وہ ڈسٹروائے کر دیے گئے، نمبر بدلوا دیے گئے. تو بہت بہت خربردی ہوئی اوقاف میں. آج عبادت یہ گاہ بات آپ انگریزوں کے زمانے کی کر رہے ہیں یا اوور اے اس کے بعد پیریڈ کی؟ آف ٹائم چلا ایک سسٹمیٹک طریقے سے. جب جو ہے ایجنڈا چلایا گیا انگریزوں کے وقت 1857 کرانتی کے بعد، شیعہ اوقاف، اگر ہم بات کریں امام باڑہ سبطین آباد، بہت پرمکھ امام باڑہ حضرت گنج میں ہے، مین سینٹر ہارٹ آف دا سٹی میں لکھنؤ کی، اس کو کنفسٹیکیٹ کر کے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا. وہیں حضرت گنج میں ایک چھور پہ جو ہے ایک کونے پہ ہماری بہت پرانی عبادت گاہ ہے کربلا آغا میر، وہاں پہ میسونک ٹیمپل جو ہے انگریزوں کی ایک سیکرٹ سوسائٹی کا، وہ ابھی بھی موجود ہے ہمارے کربلا کی زمین پہ. کربلا پیچھے ہے، ہم اندر نہیں جا سکتے. ہم نے کئی بار کوشش کی وہاں پروٹیسٹ کرنے کی. ان ہماری جائیدادوں کو کانفسٹیکیٹ کر لیا گیا، اور پھر جب ٹرانزیشن آف پاور ہوا تو ان کو جو ہے نئے قانونوں کے تحت نیلام کر دیا گیا، بیچ دیا گیا. یہ تمام جو پراپرٹیز ہے جس پہ لیگل قبضہ ہے، جی تو اس کے بینیفیشریز کون ہیں؟ دیکھیے، زیادہ تر جو پراپرٹیز جس پہ لیگل قبضے ہیں وہ جو لینڈ مافیا ہے ان کے دوارا قبضہ کی گئی. اب مزیدار بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی زمین یا اپنی جائیداد کے بارے میں جاگرک نہیں ہوتے، اویئر نہیں ہوتے، قبضے تب ہوتے ہیں. یا جب آپ کے اندر لڑنے کی شمتا نہیں ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی، تب ہوتے ہیں، یا اثاثے موجود نہیں ہوتے لڑنے کے. تو سارے ہی فیکٹرز رہے. صرف اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ عبادت گاہوں کی جو پینٹنگز کے کام تھے یا ان کے رکھ رکھاؤ کے، تو وہ ان کی جائیدادیں ایسے خرد برد ہو چکی تھی کہ وہ سب جو ہے ڈونیشن باکس رکھ کے اس میں چندے سے ہونے لگے. یہ حالات ہو گئے. تو اب اس میں جو لوگوں نے قبضہ کی لینڈ مافیا کے لیے، سب سے ایزی ٹارگٹ جو تھا وہ وقف سمپتی تھا. کیوں کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا. تو یہ جو وقف پراپرٹی میں جو قبضے ہوئے ہیں، یہ ریلیجیس لاس ہے مسلمانوں کے لیے، یا ان کی شناخت جو کسی پراپرٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی مذہبی مقامات ہوتے ہیں، تو یہ مذہبی ہے یا سماجی ہے یہ لاس ہے؟ دیکھیے، مذہبی لاس بھی ہے، سماجی لاس بھی ہے، کلچرل لاس بھی ہے. اس لیے کہ ہم نے آج آپ اگر اس چیز کو سمجھیں کہ عبادت گاہوں کے ساتھ جو جائیدادیں اٹیچ تھیں وہ ان کے رکھ رکھاؤ کے لیے بہت اہم تھی، ان کی آمدنی کے لیے. اگر اربن ایریا کی ہم بات کریں تو اربن ایریا میں شاپس بنائی جاتی تھیں، مکانات بنائے جاتے تھے کہ جس کی آمدنی سے عبادت گاہوں کی کو چمکایا جا سکے اور وہاں جو رسومات ہیں ان کو ادا کیا جا سکے. وہ سب سے پہلے ڈسٹروائے ہو گئیں، وہ قبضہ ہو گئیں یا بک گئیں لیگل طریقے سے. تو اب عبادت گاہیں محتاج ہو گئی عوام کی، کہ عوام کوئی مومن آئے، کوئی مسلمان آئے، کوئی بھی آئے جو عقیدہ رکھتا ہو، وہ کچھ پیسے وہاں دے یا کچھ پیسے وہاں ڈالیں، تو اب جا کے وہاں پہ جو ہے روشنی ہو پائے یا وہاں پہ رنگ روغن ہو پائے یا رسومات ادا ہو پائے. تو آپ سمجھیے کہ حالات جو ہے بہت ہی پورا شعب ہو چکے ہیں. ایک پرسیپشن ہے وقف کی پراپرٹیز کو لے کر کہ جو وقف بورڈ ہیں یا وقف کی پراپرٹیز ہے، چاہے اس کے کوئی انڈیویجول اس کے کیئر ٹیکرز ہوں، وہاں پہ کرپشن بہت ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی سے ان کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ میرے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے وقف کی، تو جیسے میں اس کا رجسٹریشن کراؤں گا، جیسے ہی اس کے آمدنی اور خرچ کے جب مجھے حساب کتاب دینے ہوں گے تو میرا پرسنل لاس ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں کرپشن کو لیڈ کرتا ہے. تو کیا آپ چونکہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں اور پراپرٹیز کو کلوز آپ نظر سے دیکھتے بھی ہیں، تو ٹرانسپیرنسی سے کیا واقعی ان مالکوں کو ڈر لگتا ہے؟ دیکھیے، بالکل. اس لیے کہ ماضی میں اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے اور آج اس کو چیک میں لایا جا رہا ہے،
آج اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور آج اس کے لیے آپ سے جو ہے جواب دہی ہو رہی ہے، تو آپ ڈریں گے، آپ کچھ چیز چھپا رہے ہیں. اب وہ نمایاں ہونی ایک فارم آ گیا ہے کہ جس کے اندر آپ کو انفارمیشن دینی ہے اوقاف کی کہ بھئی کون سے نمبر ہیں ریونیو کے، نمبر پرانے نمبر سے نئے نمبر کون سے ہوئے ہیں، نئے نمبر لا کے رجسٹر کرائیے. ہم کو انفارمیشن دیے، لینڈ تھی تو اس کے وہ مکانات بنے ہیں تو اب ان سے آمدنی کیا ہے، یا ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ عبادت گاہ ہو یا جہاں پہ وقف ہو تو ایک ہی جگہ پہ ہو. کئی ڈسٹرکٹس میں پھیلے ہوئے اوقاف بھی ہیں، لکھنؤ میں ہے، کانپور میں، اغل بغل فیض آباد میں. یہاں بہت سے اوقاف ہیں جو دونوں جگہ ہیں ان کی پراپرٹیز. تو لوگوں نے کئی جگہ پہ ماضی میں خردبور کر دی پراپرٹی، اس لیے کہ اگر آپ وقف بورڈ کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وقف بورڈ میں 12 آن رول جو ریگولر ملازم ہیں، باقی 4 جو ہے ایڈ ہاک بیسس پہ رکھے گئے ہیں کانٹریکٹ پہ. وقف بورڈ کی جو تنخواہ ہے وہ سرکار نہیں دیتی ہے، ٹریجری سے نہیں آتی ہے. بورڈ ایک سیلف ریونیو جنریٹنگ سسٹم کے تحت، ایک جو ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا اس کے تحت جو بنا ہے، اب 1995 کا جو سینٹرل ایکٹ ہے، وقف ایکٹ جو اب امید ایکٹ ہو گیا ہے امینڈمنٹ کے بعد، اس کے تحت بنا ہے. اس میں سسٹم یہ دیا ہوا ہے کہ آپ کنٹریبیوشن لیں گے اوقاف سے 7% اینول ان کی آمدنی کا، اور اس سے ہی اپنے سارے اخراجات میٹ کریں گے. تو جب آمدنیاں کم تھیں تو اسٹاف بھی کم تھے، اور پردیش بہت بڑا ہے. 7% مل رہے ہیں آپ کو؟ لوگ آمدنیوں کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. میں اس پہ بھی سوال پہ آؤں گا. جی کیونکہ جب آپ آمدنی کی بات کی ہے تو وقف کی جو پراپرٹی ہے اس سے کتنی انکم ہوتی ہے؟ جی، اس کے لیے آپ کے وقف بورڈ نے کیا کیا ہے اتر پردیش میں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے وقف بورڈ کی 2021 میں کمان سنبھالی ہے، 15 نومبر کو ہم چناؤ جیتے ہیں اور 18 نومبر کو ہم نے چارج لیا. جب ہم نے وقف بورڈ کی بیلنس شیٹ منگائی تو وہ 37 لاکھ کچھ کی تھی اینول پورے اتر پردیش آمدنی. پورے اتر پردیش میں 37 لاکھ جو وقف بورڈ میں کنٹریبیوشن آ رہا تھا، پیسہ آ رہا تھا، وہ یہ تھا. ہم نے اس کو پہلے ایک سال میں 1,27 کروڑ روپے سے اوپر کر دیا. اچھا، 4 فولڈز، مور دین 4 فولڈز ہم اس کو لے گئے جو ہمارے کیا آمدنی جو ہے بورڈ میں ہوئی. اس سے ہم نے جو 37 مہینے کی پورو کی تنخواہیں تھیں جو پینڈنگ تھیں ہمارے ملازمین کی، وہ فیوچر میں میٹ کرنے کے لیے ہم نے اس آمدنی کو اپنی بڑھایا. ٹرانسپیرنسی سے لوگوں کی جوابدہی طے کی. اوقاف میں جو آمدنی تھی لوگ چھپا رہے تھے اس کو ڈھونڈا، اور یہاں تک کہ پورو کے ہمارے جو ریٹائرڈ 3 امپلائیز تھے آج کی تاریخ میں، ان کی بھی ماضی کی جو 37 مہینے کی تنخواہیں باقی تھیں ان کی 20 مہینے کی تنخواہیں ہم ادا کر چکے ہیں، ان کے پی ایفس ہم دے چکے ہیں. اور یہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں جو پہلی بار ہوئی. جیسے آپ کو بتاؤں کہ آپ کو جان کے حیرت ہوئے گی کہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا پین کارڈ میں نے بنوایا ہے. شیعہ سینٹرل وقف بورڈ پہلے نہیں تھا؟ جی نہیں، شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا پین کارڈ بھی نہیں تھا. اکاؤنٹ تھا، بینک اکاؤنٹ تھا، پین کارڈ نہیں جنریٹڈ تھا. کسی بھی طرح سے ایک ریگولرائز سٹرکچر میں بورڈ نہیں ورک کر رہا تھا، ایک لیگل فریم ورک میں بورڈ نہیں ورک کر رہا تھا. وقف بورڈ میں ہم ہمیشہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وقف بورڈ میں پھیلے بھرشٹاچار کو، اور وقف بورڈ میں پھیلے کرپشن کو، اور وقف بورڈ میں جو irregularities تھیں ان کو صحیح کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. اب ہم اوقاف میں جو میجر اوقاف تھے ان پہ دھیان دے کے پرائرٹی وائز ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اوقاف میں جو ہے 100% ہم کرپشن نہیں ختم کر پائیں کیونکہ بہت بڑا ٹاسک ہے. ظہیر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کرپشن کی بات کی، آپ نے انکم کی بات کی، وقف کی پراپرٹیز کی. اب جب یہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ وقف کی پراپرٹیز کو بچانا اب آسان ہو جائے گا؟ بے شک ڈیجیٹلائزیشن ہر ڈپارٹمنٹ میں، جیسے وقف بھی ایک وبھاگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور سب سے ضروری اس ڈپارٹمنٹ میں جو ریونیو ریکارڈز رکھتا ہو، جو ماضی کے ریکارڈز رکھتا ہو، اور جو کسٹوڈین ہو ریکارڈز کا، جس کے ریکارڈز وقت پہ ہر ایشو پہ طلب کیے جاتے ہوں، اس میں تو ڈیجیٹلائزیشن بہت ہی اہم چیز ہے. وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا.
پور سرکاروں میں ہو جانا چاہیے تھا، پور جو سسٹم تھا اس میں ہو جانا چاہیے تھا. اب ڈیجیٹلائزیشن سے آنے والے وقت میں جو دونوں اینڈ پہ جو کرپشن ہے یا جو بےمانی ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ریونیو ریکارڈ سے جڑے معاملات ہیں. لوگ جو ایک بار ریکارڈ اپڈیٹ ہوگا اس میں اگر کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہوگا تو دیٹ وڈ بی اکاؤنٹڈ فار ڈیجیٹل جو ہے اس پہ. اور اس کو کسی طرح سے کہ جیسے کہ بہت ہی مزیدار وقف بورڈ کے سسٹم رہے ہیں جو سیکشن 37 آج کل جس کو ہمارا ریکارڈ کیپنگ رجسٹر ہے اس کا نام ہے سیکشن 37. اس پہ سیاہی گر جاتی تھی، اس کے پیج پھٹ جایا کرتے تھے. ابھی بھی ہمارے جو رجسٹر چائے پانی بھی گرتا ہوگا. جی بالکل بالکل. جیسے اتر پردیش جو ہے بہت مشہور تھا، جب سرکاریں بدلتی تھیں تو دفتروں میں فائلیں جلائی جاتی تھیں، چوہے بھی آ جاتے تھے، جو اسکریپ کی جاتی تھیں. تو ریونیو ریکارڈز کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار یہ سسٹم رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے جو ہے نجات مل جائے گی. اور ہمارے پاس ابھی فی الحال جو ہمارا جو سیکشن 37 کے رجسٹرڈ ہیں اس کی ہائی ریزولوشن اسکیننگ کا ریکارڈ موجود ہے، جس سے جو ہے ہم نے یہ بھی سنشچت کیا ہے کہ کسی طرح کا جو ہے پھیر بدل ہماری مطلب بنا نالج کے بھی ہمارے بیک میں بھی نہیں ہو پائے. آپ سے تھوڑے میں نے آسان سوال کر لیے ہیں، بہت روزی سوال کر لیے ہیں جس کے جواب بہت آسان ہے. ایک تھوڑا سا مشکل سوال آپ سے کرتا ہوں میں. سب سے زیادہ الزام جو لگتے ہیں وہ بورڈ پہ لگتے ہیں، وقف بورڈ پہ. اور جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کو کانٹوں بھرا تاج ملا تھا. تو بورڈ میں جو کرپشن ہوتا ہے، یہ تو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ جن کے پاس متولی ہیں، کیئر ٹیکرس ہیں، وہاں کرپشن ہے، اس کے ریکارڈز نہیں تھے، پین کارڈ جو بھی تھا. اب بورڈ کا جو کرپشن ہے، اور اتر پردیش ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت پراپرٹیز ہیں وہاں، اس میں ایک بورڈ کے شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے آپ چیئرمین ہیں. بورڈ میں جو کرپشن ہوتا ہے کیا آپ کے یہاں ہے؟ اور اگر ہے تو آپ کیسے روکتے ہیں یا کیسے روکیں گے؟ اور نہیں ہے تو اس کو برقرار کیسے رکھیں گے آپ؟ کہ الزامات آپ پہ بھی لگیں گے؟ ہاں بالکل لگتے ہیں جی. اور الزاموں سے دیکھیے کوئی اچھوتا نہیں ہے. اور شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی بات کریں یا وقف بورڈز کی بات کریں تو یہاں ایک انار اور 100 بیمار کی کہانی ہے. جی. یہ ناراضگی کی جگہ ہیں، لوگوں سے تعلقات خراب ہونے کی جگہ ہیں. ایک کا کام بنتا ہے 10 کا نہیں بنتا ہے، وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سی میرے جو قریبی لوگ تھے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس لیے کہ بہت جگہوں پہ جو ہے مناسب نہیں تھا کہ ان کو کہیں کسی کو کوئی اوقاف کی ذمہ داری یا کچھ دے دیا جائے جو تو لوگ ناراض ہو گئے. بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور تب الزام لگاتے ہیں. لیکن کرپشن کی اگر آپ بات کریں وقف بورڈز میں تو وقف بورڈز تو کرپشن کی ایک مطلب سیما پار جگہ ہیں. اور ہم نے ہی یہ آپ سے ابھی پچھلے سوال میں بھی کہا تھا کہ ہم نے بڑی کی کوششوں سے یہ سنشچت کیا ہے کہ ہمارے امپلائیز کی سیلری جائے. ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کسی میل پریکٹس میں، کسی کرپشن میں آپ کو دعوت دی جائے متولیان کے ذریعے کہ یہ ہمارا غلط کام کر دیے، یا کچھ بھی لوگ جو انٹرسٹڈ آئیں کہ صاحب اس کے اندر کچھ پھیر بدل کرا دیے، کچھ ہمارے انٹرسٹ کا کرا دیے، تو آپ وہ نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو ایک چانس دی ہے، ہم پردیش سے اوقاف کی آمدنی اکٹھا کر کے لائیں گے اور آپ کو حلال طریقے سے روزی اویلیبل کرائیں گے. آپ کی کسی بھی آپ کے متعلق کوئی بھی شکایت آئے گی تو ہم اس پہ بہت سختی سے پیش آئیں گے. اور اسی طرح سے یہ چیزیں ہم نے جو ہے مانیٹرنگ ان کی شروع کی. بہت ہی اچھا سسٹم ہم نے اپنے کیا ویجیلنس کا بنایا. ہمارے کیا ویجیلنس آفیسر اپوائنٹڈ ہیں جو کہ لوگ ہمارے امپلائیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. دوسری چیز، اب جو بورڈ کے اوپر الزامات لگتے ہیں، جو بورڈ کے اوپر یا بورڈ کے چیئرمین پہ یا ان پہ لگتے ہیں الزامات، جیسے میرے اوپر بھی لگتے ہیں، تو وہ دیکھیے ایک بہت ہی بگڑا ہوا نظام ہے، سالوں سال کا بگڑا ہوا نظام ہے. آج ہم جوڈیشری میں جو ہمارا ایک ونگ ہے، جوڈیشری میں بڑی مشکل سے اپنی ایک ساکھ اسٹیبلش کر پائیں. وہاں ہم ابو 95% مقدمے جیتتے ہیں اب، جو کہ ہم 20 یا 25% مقدمے جیتا کرتے تھے، باقی ہار جایا کرتے تھے، کیونکہ بورڈ وہاں پہ پیروی نہیں کرتا تھا. وہاں پہ دلی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جی
بہت سارے مسئلے اس لیے پیچیدہ ہو گئے کیونکہ بورڈ نے وہاں پیروی نہیں کی. تو ہم نے جوڈیشری میں جو ہے یہ اپنا ایماندار وکلا کا پینل بنایا, اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کیس وائز, اور ایسے قابل لوگوں کو رکھا کہ ہم وہاں مقدمے جیتے ہیں. ہم 95% مقدمے ہم جیتے ہیں اپنے خلاف جو ہوئے ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے 100% آرڈرز میں سے ماتر صرف 10% آرڈر چیلنج ہوتے ہیں. 90% آرڈرز جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں لوگ ہم سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور لیٹیگیشن میں نہیں جاتے. یہ ہم نے حاصل کیا ٹرانسپیرنسی سے. ہمارے کیا باقاعدہ بورڈ بیٹھک ہوتی ہے, ہمارے آنریبل ممبرز بیٹھتے ہیں, اس میں مولانا صاحب بھی ہیں اور بیٹھتے ہیں, اور 2 ہمارے وکیل ہیں, جن پرتیندھی ہیں, سرکاری آفیسر ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. اور باقاعدہ لوگ جو آتے ہیں کمیٹی یا متولی کے لیے جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی بات کہتے ہیں. کہیں کہیں پہ سگے بھائی 2 لڑ رہے ہوتے ہیں, کہیں کہیں پہ 2 خاندان لڑ رہے ہوتے ہیں, کہیں کہیں پہ جو ہے 2 ادارے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بیچ پھر فیصلہ ہوتا ہے. اور بورڈ جو فیصلہ کرتا ہے پھر اس کے اندر کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہوتی تو بہت لوگوں کے من میں اس کو لے کے ایکسیپٹنس ہو جاتی. تو اس لیے ہمارے یہاں لیٹیگیشن کم ہوتے ہیں. جو لیٹیگیشن ہوتے ہیں ان کو ہم جیتتے بھی ہیں. بورڈ میں جو کرپشن ہم نے جوڈیشری میں ٹیکل کیا اس طرح سے, پھر ہم نے بورڈ میں جو متولی بنائے گئے وہ ایسے لوگوں کو بنایا علل خیر اوقاف میں, کیونکہ علل اولاد میں ہم اسٹرکٹلی ڈیڈ فالو کرتے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی. کسی کے وقف میں کسی کو متولی بنا دیا جاتا تھا, اور اگر وہ کوئی گہار لگاتا تھا, کوئی وہ کرتا تھا, تو اس کو باقاعدہ دبانے کے جو ہے دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے, اور اس کے وقف کو باقاعدہ ڈیمیج کیا جاتا تھا. ہم نے علل اولاد اوقاف میں تو اسٹرکٹلی یہ فالو کیا بائی ڈیڈ, متولی بنیں گے بائی ڈیڈ. اور علل خیر اوقاف میں ہم نے ایسے لوگوں کو ذمہ داری دی کہ جن کا کوئی ماضی میں وقف سے کی خردبردی میں کوئی ہاتھ یا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. لوگوں پہ چانس لینا پڑتا ہے. دیکھیے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں وقف کی پراپرٹی میں. ایک اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جو کیئر ٹیکرز ہیں جن کے پاس وہ املاک ہیں, دوسرے کیئر ٹیکر آپ ہیں یعنی بورڈ, تیسرا ایک بڑا طبقہ ہے جو نہ بینیفیشری ہے لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے, وہ ہے سماج. جی بے شک. وقف کا جو مسئلہ تھا, وقف کی جو پراپرٹیز ہوتی تھی, یہ تھا کہ بھائی یہ وقف کی گئی, وہاں کی پراپرٹی سے جو انکم آئے گی وہ غریبوں میں, مفلسوں میں, نادار میں تقسیم کی جائے گی تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے. تو ایکچوئل بینیفیشری وہ تھے, وہ سماج, جہاں تک نہیں پہنچی چیز. اب جو تیسرا اسٹیک ہولڈر ہے, اس سے ابھی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقف کے املاک میں یا اس نئے امینڈمنٹ بل میں اس کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلا رول جو عوام ہے اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے. وقف املاک کے لیے اس کے اندر ایک فکر ہونی چاہیے, اور اسی فکر کا نتیجہ جو ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی, اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں اس چیز کو بھی حاصل کر پائیں کہ ہمارے فیصلوں پہ بھی سوال اٹھتے ہیں جس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور آگے بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ فکر ہوئے. آج بورڈ میں ہمارا بورڈ ہے, ہم اس میں چیئرمین جو ہے چنے گئے ہیں, کل کوئی اور لوگ آئیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اوقاف کے لیے جو اویئرنیس ہے وہ عوام میں رہیں. صرف اس طرح نہ ہو کہ جیسے آپ اخبار میں صبح کوئی خبر پڑھتے ہیں کہ ایک کوئی بینک لوٹ لیا گیا, جیسے فار ایگزامپل, تو آپ ایک خبر پڑھتے ہیں اور بینک لوٹ گیا, بڑا غلط ہوا, اور آپ اس خبر کو پلٹ دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اوقاف کے سلسلے میں یہ مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے عوام کا. کہیں غلط ہو رہا ہے تو پھر وہ آواز اٹھنی چاہیے. اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو صرف ایک خبر کی طرح یا ایک یہ کہہ کے کہ ارے بتاؤ فلاں جو ہے قبرستان میں پلاٹنگ کر کے بیچ دیا گیا, کتنا غلط ہوا, یہ نہیں. اس کا آپ لوگوں نے اس کے لیے آگے بڑھیں. اس کا آپ لوگوں نے سسٹم بنایا کہ اگر میرے آس پاس میرے محلے میں اگر ایسی کوئی پراپرٹی کی میری واقفیت میں ہے کہ یہ وقف کے املاک ہے اور اس کا خرد برد ہو رہا ہے وہاں پہ, تو کیا آپ لوگوں نے ایسا کوئی ٹول فری نمبر یا کوئی سسٹم بنایا کہ وہ آپ کو فوراً خبر کرے؟ اس کا ہم نے سب سے اہم سسٹم یہ بنایا کہ 365 دن میں جو بھی ہمارے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں خود کی میری جو اٹینڈنس ہے وہ مور دین 80% ہے. میں بیٹھ کے خود
سنوائی کرتا ہوں مسئلوں کی، اور ریکارڈ لیٹرز ہم نے ضلع میں، ہر ضلع میں ریکارڈ لیٹرز لکھے ہیں ضلع پرشاسن کو، جو آج تک وقف بورڈ میں کبھی نہیں لکھے گئے. پچھلے، میں پوری اس سے کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ پچھلے 10 سال کی بورڈ کی آپ ورکنگ دیکھیں، اور ہمارے ابھی 5واں سال چل رہا ہے بورڈ کی ورکنگ دیکھیں، ان کے بلکہ 20 سال کی ورکنگ دیکھیں، اتنے لیٹر انہوں نے ضلع میں نہیں لکھے انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے، ایلیگل قبضوں کو ہٹانے کے لیے، اویدھ نرمان کو روکنے کے لیے، کہ جتنے ہم نے ان 4 سالوں میں لکھ دیے. اور ہم نے باقاعدہ ان کی پیروی بھی کی پرسنل لیول پہ بھی. اور جتنے دورے، ابھی میں کل میرٹھ دورے پہ تھا، اس سے پہلے میں پچھلے ہفتے آگرہ دورے پہ تھا، میں میرٹھ گیا، میں متھرا گیا، میں وہاں پہ ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بیٹھا. لوگوں کو جو نہیں اوقاف کے اس میں آنا چاہتے ہیں، ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، ان کو باقاعدہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ آئیے، یا کم سے کم ایک وسل بلوور کلچر کو ڈیولپ کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اس میں علماء اور یوتھ، ان دونوں کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کو کیسے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس پراپرٹی کو بچانے کے لیے؟ دیکھیے، میں قانون کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری فکر ہے وقف کی ایک ذمہ داری. اگر اتنی پراپرٹیز ہے، میں بہت دعوے کے ساتھ ہی بہت ذمہ داری کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں وقف کی جتنی پراپرٹیز ہیں، اگر ان پراپرٹیز کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کا استعمال ہو تو پوری قوم کی بھلائی ہو جائے گی. بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ کرپشن اگر ہے ہمارے ہاں تو وقف میں ہے. بے شک. تو علماء اس میں کیا رول ادا کریں اور یوتھ کیا کرے اس میں؟ دیکھیے، علماء کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے جہاں پہ بھی انہیں موقع ملے تو اوقاف کے سلسلے میں اویئرنیس عوام میں جگانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو اوقاف کے مسئلوں پہ بات کرنی چاہیے. اور بلکہ جہاں بھی وہ جا رہے ہیں، زیادہ تر وہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں، سب سے اچھی چیز یہ ہوگی جن عبادت گاہ پہ وہ جا رہے ہیں یا وہاں گئے ہیں، جیسے شیعہ اوقاف کی بات کریں تو مجلس کے پروگرام ہوتے ہیں، یا نظر نیاز کے پروگرام ہوتے ہیں، یا مساجد میں رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں. تو جو بھی علماء جہاں جا رہے ہیں وہاں اس عبادت گاہ کے جو کیئر ٹیکر ہیں، کمیٹی ہے یا متولی ہیں، باقاعدہ ان کو بلائیں، ان سے سوالات کریں. اور وہاں پہ باقاعدہ جو لوگ ہیں، جیسے مسجد ہے تو وہاں کے جو مصلین ہیں ان سے بات کریں اور ان سے شکایتیں لیں کہ بھئی یہاں پہ کیا ہے انتظامات، طہارت کے انتظامات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں پہ جماعت ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ پیش امام ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں جو ہے اس کی جو جائیدادیں اگر ہیں تو وہ کس کے قبضے میں ہیں، اس کی کیا آمدنی ہے. یہ تو نہیں کہ جو ہے کرایہ نہیں آ رہا ہے یا متولی صاحب کی جیب میں چلا جا رہا ہے کسی طرح سے، یا متولی صاحب ہی کا خاندان قابض ہے ساری جو ہے جائیداد پہ، گھر مکان دکان پہ، اگر علی الخیر اوقاف کی ہم بات کریں تو اس طرح سے وہ سوالات کر کے اور ان مدعوں کو اٹھا سکتے ہیں. اور یوتھ کی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو جو ہے ٹیک اپ کریں، اور جو انجمنیں ہیں یوتھ کی اس کو، یس، اور خود سب سے بڑی بات ہے کہ ان چیزوں میں شامل نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کا سوسائٹیل بائیکاٹ کریں جو ان چیزوں میں شامل ہیں. اس کو یہ کہہ کے رفع دفع نہ کریں کہ یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے یا تو یہ ہوتا رہے گا. نظام بدلے گا، کوشش ہوگی تو بالکل نظام بدلے گا. زہری صاحب، بہت دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کو، ملک کے عوام کو ایک بات بہت واضح طور پہ بتانی چاہیے کہ جو وقف کا جو سسٹم ہے یہ ایک اسلامی نظام ہے کہ میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، اور میں اس بورڈ کو، وقف بورڈ کو یہ دیتا ہوں کہ میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، یہ وقف کر رہا ہوں میں اللہ کی راہ میں. اس سے جو بھی انکم ہو، جو بھی آمدنی ہو، وہ اس ملک کے غریبوں، نادار، مسکین، بیوہ تک پہنچے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ان چاروں لفظ میں چاہے وہ مسکین ہوں، غریب ہوں، فاقہ کش ہوں، بیوہ، اس میں مسلمان لفظ نہیں ہے. بے شک. انفارچونیٹلی جب ہم وقف پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے وقف کیا اور اس کا فائدہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے، جبکہ یہ غلط ہے. اسلام نے کبھی بھی اگر ہمسائے کی بات کی ہے، پڑوسی کی بات کی ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کا پڑوسی جو وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. اس نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمسایوں سے بہتر تعلقات رکھیں، اخلاق بہتر رکھیں،
ان کا اپنے گھر میں شوربہ ایکسٹرا بنائے, سالن ایکسٹرا بنائے, تاکہ آپ کا کوئی پڑوسی بھوکے نہ مرے یا بھوکے نہ سوئے. اور اس میں کہیں بھی لفظ مسلمان نہیں ہے. اسلام یا کوئی بھی ریلیجن دنیا کا, چاہے وہ ہندوازم ہو چاہے کرسچینٹی ہو, کبھی بھی اپنے مذہب کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات نہیں کرتا ہے. تو پہلے میں یہ غلط فہمی دور کر دوں, خاص کر مسلمانوں کی غلط فہمی دور کروں کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے دی ہے آپ کے آبا و اجداد نے, مگر صرف آپ اس کے بینیفیشری ہیں, اس بات کو ذہن سے نکال دیجیے. اب آگے سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ وقف کی پراپرٹیز ہے اس کو ایک سینٹرلائز کیا جائے, ان کی آمدنیوں کو, ان کے انکم کو ایک جگہ رکھا جائے, تو ملک میں 3 سیکٹرز میں کام کیا جا سکتا ہے, ایجوکیشن, بے شک, ہیلتھ کیئر, اور سب سے اہم اسکل ڈیولپمنٹ, روزگار, امپلائمنٹ. تو اس کا کچھ نظام ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان سب کے جو بورڈز ہیں وہ سب کچھ ایسا راستہ نکالیں کہ اس ملک کا کچھ بھلا ہوا. جب میں قوم کی بات کرتا ہوں تو قوم کا مطلب میرا ہندوستان ہوتا ہے. تو کیا قوم کا بھلا ہو سکتا ہے؟ بے شک ہو سکتا ہے, لیکن اس بھلے کے لیے, ان کاموں کے لیے ایک پروگریسو سوچ اور ماحول بنانے کی ضرورت ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اوقاف کی پراپرٹیز ہیں یا سمپتیاں ہیں جو خالی پڑی ہیں, اس پہ ایک جنرل اوپینین فارمڈ ہے کہ بھلے وہ پڑی رہیں خالی, لیکن وہ قبضہ ہو جائیں کل کو, دھیرے دھیرے انکروچ ہوتے 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 ختم ہو جائیں, لیکن اس کے اوپر کسی طرح کا ڈیولپمنٹ اس طرح کا نہ ہوئے اور ان کو اس استعمال میں نہ لایا جائے. یہ سوچ بھی جو کلٹیویٹ کی گئی ہے وہ ہر جگہ چھیتر کے اس مقامی بھومافیاؤں دوارا کلٹیویٹ کی گئی ہے, جن کی نظر خود ان جائیدادوں پہ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان جائیدادوں پہ کوئی ایسا کام ہوئے کہ جو قومی فلاح کا کام ہوئے. ابھی میں ایک لکھنؤ میں ہی ایک جائیداد ہے جس کو ایک بہت ہی بڑے جو ہے علمی ادارے کو دینے کی جو ہے بات ہوئی ہے, اور کئی علمی اداروں کو جو ہے مختلف جائیدادیں دینے کی بات ہوئی ہے. اور اس کا جو لیگل سسٹم ہے اس کو ہم لوگ جو ہے فالو کر رہے ہیں. ہم نے کئی اوقاف میں جو ہے بڈز انوائٹ کی ہیں ان این جی اوز سے, اداروں سے جو ایجوکیشن فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ اوقاف کی جو خالی پڑی زمینیں ہیں اس وقت پریزنٹلی, اس کے اوپر بہتر سے بہتر کام اور کمیونٹی بینیفٹ کے, ویلفیئر کے کام جو ہے ہو جائیں, نہ کہ کسی انڈیویجول کے بینیفٹ کے کہ کوئی مال بن جائے. وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. وہ بھی بننا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, لوگوں کو روزگار ملے گا, ڈیولپمنٹ ہوگا, لیکن لیکن ہماری پہلی پرائرٹی ان لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں جو ہے ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں. ان تمام مسئلوں میں, ان تمام کنٹروورسیز میں سرکار سے آپ کی, بورڈ کی کیا امید ہیں؟ دیکھیے اگر آپ پردیش سرکار کی بات کریں تو آپ یقین مانیے کہ جتنا بھرشٹاچار, جتنا کرپشن, جتنی ارریگولیرٹی, جتنے فائنینشیل فراڈز پچھلی سرکاروں میں تھے ہمارے کیا, وہ اس طرح سے تھے کہ وقف بورڈ کے دفتر کوئی ذمہ دار آدمی آتا نہیں تھا. وقف بورڈ کے دفتروں میں, وقف بورڈ میں جو لوگ تھے ان کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا, اور عوام کو کے اوپر ان کو مسلط کر کے چھوڑ دیا گیا تھا. عوام وقف بورڈ آنا پسند نہیں کرتی تھی, متولیان جو شریف تھے وہ وقف بورڈ آنا نہیں پسند کرتے تھے. وہاں ان کے ساتھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا, وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہماری پراپرٹی وقف بورڈ والوں کو پتہ چل جائے گی تو یہ بکوا دیں گے یا یہ قبضہ کرا دیں گے. اب جب صوبے میں جو ہے نئی سرکار بنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی, تو انہوں نے اوقاف کی طرف دھیان دیا, اور آج کے وقت میں جو نظام اوقاف کا, وقف بورڈز کا چل رہا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے یہ لوگوں کے اندر ایک جو ہے جواب دہی کا جو وہ آیا ہے. جیسے ہم لوگ بورڈ میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بورڈ کی آڈٹ ٹائملی مانگا جا رہا ہے, ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پیسے کہاں خرچہ کر رہے ہیں.
ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں پراپرٹی آپ نے جو ہے اگر لیز آؤٹ کی ہے تو نیم کو فالو کیا ہے کہ نہیں. تو یہاں تک کہ بات آ گئی ہے کہ جواب دہی طے ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے جب جواب دہی طے ہوتی ہے, جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ غلط کرنے سے ڈرتے ہیں. اور جہاں ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے, تو لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے غلط کا. تو پہلے تو آپ سمجھ لیے کہ اوقاف پہ قبضوں کے بارے میں سرکاروں میں کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا, اور کسی طرح سے ان سے نہیں پوچھا جاتا تھا کہ بورڈ سے کہ آپ نے یہ قبضہ کیسے کرا دیا, کیسے نرماণ کرا دیا. آج ہم لوگ قانون کے دائرے میں جو آنریبل سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کی گائیڈ لائن ہے اس کے دائرے میں کام کرتے ہیں, اور یہی ایک جو ہے بہت ہی پازیٹیو جو ہے ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے کہ کم سے کم اویئرنیس جو ہے گورنمنٹ مشینری میں اوقاف کی طرف جو ہے آئی ہے سرکار میں. آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے بالکل پرسنل حوالے سے, وہ کون سا مشکل فیصلہ تھا جو بورڈ کا چیئرمین بننے کے بعد آپ کو لینا پڑا, جس میں آپ کو مشکلیں آئی ہوں؟ اور دوسرا کہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ جو اتر پردیش کا ہے وہ آپ کو یاد رکھیں آپ کے جانے کے بعد جب آپ اس بورڈ میں نہ ہوں؟ دیکھیے, آپ جہاں سب سے مشکل فیصلے کی بات کریں گے کہ جو میں نے لیا, تو آپ یقین مانیے کہ مجھے ہر دن مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. ہر دن مشکل فیصلے لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیعہ کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں, ہمارا جو گھر خاندان خانوادہ کہیں یا جو عزیز ہیں وہ بڑے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں, اور لوگوں سے جڑاؤ ہے ہم لوگوں کا, لوگ ہم لوگوں کو جانتے ہیں, ہم لوگوں کے بیچ موجود رہتے ہیں بنا کسی جو ہے پارٹی بازی یا بنا کسی جو ہے گروپ بازی کو دھیان میں رکھتے ہوئے. تو جہاں پہ لوگ آپ سے ریکویسٹ کرنے آتے ہیں یا آپ سے کچھ مانگنے آتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو میں دے تو سکتا ہوں, پر اس کو دینا اس کے ہی حق میں یا اس چیز کے حق میں دونوں میں بہتر نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو جب سامنے والا آپ کے فیصلے کے پیچھے کی جو مقصد ہوتا ہے یا منطق ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے, اور وہاں پہ لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں, بہت اپنے ناراض ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے لوگ, میں آپ کو بتاؤں, ابھی ریسنٹلی میں نے کسی کی ریکویسٹ آئی, ان کے اوقاف میں خردبردی ہو رہی تھی, بہت سینئر پوزیشن پہ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کی ریکویسٹ آئی کہ ہمارا اوقاف دیکھیے برباد ہو رہا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. ہم نے پہلے تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. انہوں نے کہا صاحب یہ چیز ہے. میں نے ایک دم ٹائم لائن میں ان کا مسئلہ حل کرا دیا, جبکہ جو ان کے اپوزٹ لوگ تھے وہ ہمارے بہت ہی سرکل کے لوگ تھے. تو انہوں نے پھر مجھ سے آ کے کہا کہ آپ نے اتنی جلدی میرا مسئلہ حل کر دیا, اور ہمیں تو لگتا تھا کہ وقف بورڈ جو ہے بہت ایسی جگہ ہے کہ جو مسئلے حل نہیں ہوتے اور نہیں کرتی, اور جو ہے یہاں جو بھی لوگ چاہیں اپنی مرضی سے کام کرا لیتے ہیں, اور جن کا جڑاؤ ہوتا ہے یا واسطہ ہوتا ہے یا ریلیشن ہوتے ہیں یہاں ان کے کام ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں, ہمارے کیا صحیح و غلط پہ فیصلہ ہوتا ہے. وہ لوگ آپ کے اوقاف کو غلط ٹیک اوور کیے ہوئے تھے, لیکن آپ کی غلطی یہ تھی کہ آپ اویئر نہیں تھے اس کے بارے میں. اب آپ کے اندر جب اویئرنیس آئی, آپ نے کیس ٹیک اپ کرایا ہمارے یہاں, تو ہم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. تو ہم جب ہی ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں غلط کرنے کے, جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ آئے, کوئی شکایت آئے, ہم اس کو نہیں ٹیک اپ کریں, ہم نہیں حل کریں, ہم اسے اوائڈ کریں, تو ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام میں ملوث ہیں یا غیر ذمہ دار ہیں. تو ہم غیر ذمہ داری کا بھی تمغہ اپنے سر نہیں لینا چاہتے ہیں, اور ان مسئلوں کو بہت ہی سنجیدگی سے حل کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں یا لمیٹڈ پاورز ہیں, ہر مسئلے میں اپنے قلم کی میکسیمم طاقت یوز کرتا ہوں اس کو حل کرنے کے لیے. انکروچمنٹ ہم نہیں ہٹا سکتے, وہ ضلع پرشاسن کو ہٹانا ہے. اللیگل نرماण جو کنسٹرکشن ہو رہا ہے وہ ہم نہیں روک سکتے, وہ ضلع پرشاسن کو روکنا ہے. ہم کہیں پہ قبضہ ہو رہا ہے اس کو نہیں روک سکتے, اس کو ضلع پرشاسن کو روکنا ہے.
ہم ان تینوں چیزیں کے لیے خود سے لکھ سکتے ہیں، ریمائنڈر دے سکتے ہیں، فون پہ ذمہ دار لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عاملہ موجود نہیں ہے، پاورز لمیٹڈ ہے، ہمارے پاس پرادھیکرن کی پاور نہیں ہے کہ ہم جا کے کوئی لیگل نرمان کو سیل کر دیں، تو ہمیں ڈیپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے ضلع پرشاسن پہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کاروائیاں کیسے ہوتی ہیں، چیزوں میں وقت لگتا ہے جب آپ تھرڈ پارٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، سیکنڈ پارٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کئی بار دوسروں کی غفلت کے ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے، تو ہم کو وہ سب چیزیں جو ہے پینی پڑتی ہیں، اور خاص کر کے جب آپ غلط نہیں ہوتے۔ اور میں جو آپ نے دوسرا سوال ہے کہ سبسیکوینٹ کو اس سے جو ایسوسیٹڈ سوال ہوئی ہے کہ بھئی آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کو بورڈ آپ کو یاد رکھے سے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں، مجھے کوئی جو ہے اپنے کام کا یا کوششوں کا کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، پر لوگوں کو ہر وقت پتہ چلے گا کل کو کہ جس بگڑے ہوئے نظام کو میں نے صحیح کیا ہے اور صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کی ہے، اس میں جب انہیں تبدیلی پتہ چلے گی، جب وہ دیکھیں گے کہ اوقاف کے ریکارڈز کس طرح سے صحیح کیے گئے، اوقاف میں کہاں سے ہماری درگاہوں میں جہاں 25-30 لاکھ کی آمدنی تھی، آج ان درگاہوں کی آمدنیوں کو میں نے 1-1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے پہنچا دیا ہے۔ یہ پیسہ پہلے بھی آتا تھا لیکن دوسری طریقے سے نہیں آتا تھا، لوگوں کے گھر چلا جاتا تھا۔ ہم نے تاریخی ڈیولپمنٹ کرائے اتر پردیش میں، ہر دشا میں، اوقاف میں، ایسٹرن یو پی، ویسٹرن یو پی، نارتھن یو پی، سینٹرل یو پی، ساؤتھ یو پی، ہر جگہ، ہر ہماری بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی عبادت گاہ چمک رہی ہے۔ کسی طرح کی کوئی متولیان سے اویدھ وصولی نہیں ہے وقف بورڈ کی جو پہلے ہوتی تھی، کسی کی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی پراپرٹی کے اوپر کسی طرح کا، پوری آمدنیوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور وہ انہی عبادت گاہوں پہ خرچ ہو، اس کو سنشچت کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ٹائملی آڈٹ ہو رہا ہے، حساب کتاب مانگا جا رہا ہے، پراپرٹی ڈیٹیلز مانگی جا رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بینچ مارک بنائے ہیں وہ اور بہتر ہوئیں، اور ہم نے بنائے صرف اس لیے ہیں کہ وہ اس میں کسی طرح کی کمی اگر آئے تو عوام کل کو سوال کر سکے کہ بھائی اس درگاہ کی آمدنی تو علی زیدی صاحب کے دور میں جو ہے 1.25 کروڑ روپے تھی، یہ 75 کیسے ہو گئی، یا وقف بورڈ کی آمدنی تو جو ہے 1.5 کروڑ روپے تھی، یہ کم کیسے ہو گئی، یا فلانی جو ہے عبادت گاہ میں جو اس کی دکانیں ہیں یا کھیت ہیں ان کی آمدنی تو اتنی آتی تھی، دیکھو ریکارڈ میں موجود ہے پرانی، اور یہ کم کیسے ہو گئی۔ تو ہم نے بہت جگہ ایسے بینچ مارک بنائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف مجھے قائم رہے، اور اس طرح سے یاد رکھیں کہ ہم نے ایک ایماندار کوشش کی بدلاؤ لانے کی، لیکن بدلاؤ بھی ہر جو ہے طرف سے آتا ہے، صرف ایک طرف یا دو طرف سے نہیں آتا ہے۔ لوگوں کو اوقاف کے لیے اویئر رہنا پڑے گا، اس میں خرد بردی کے لیے آواز اٹھاتے رہنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو آگے ہمیشہ لانا پڑے گا کہ جن کا ماضی میں اوقاف کی کوئی خرد بردی میں ہاتھ نہیں رہا ہے، اور خود جو کوئی سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جو اوقاف کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری کی لینے کے لیے آئے تو اس سے سب سے پہلے یہ سوال ہو کہ آپ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ اپنا جو گھر پریوار کے جو ہے خرچے ہیں وہ کیسے چلاتے ہیں، اور آپ خود جو ہے سمپن ہیں، سمردھ ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں کہ نہیں، کیونکہ لوگ اداروں کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں ان سے آمدنی اور فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں کہ جن کو دھیان میں ہمیشہ رکھا جائے اور کوشش کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ آگے لایا جائے، اس لیے کہ آج عوام کی میں بہتری کے لیے، سماج میں بہتری کے لیے اگر کوئی ایمانداری سے 1 گھنٹہ بھی دے رہا ہے اپنا تو وہ بھی بہت بڑا قیمتی۔ زیدی صاحب، وقف بورڈ پہ پراپرٹیز پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وقف بورڈ کیسے کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا تھا اور کیسے کام کرنا چاہیے، بڑی وضاحت سے آپ نے تمام باتیں کی ہیں۔ میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ 8,70,000 سے زیادہ وقف کی پراپرٹیز ہیں پورے ہندوستان میں، اس کی آمدنی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر اس کی آمدنی کو اکٹھا کیا جائے اور وہ ویلفیئر میں لگایا جائے تو 3 جو بڑے سیکٹرز ہیں ہمارے ملک میں، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور امپلائمنٹ، اس کا بہت مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں بہت ساری پراپرٹیز ہیں وقف کی جہاں سرکاری قبضے بھی ہیں اور عام لوگوں نے بھی قبضے کیے ہیں. عمارتیں بن گئی ہیں, پارکس بن گئے ہیں, ہوٹلز بن گئے ہیں, جو چلی گئیں وہ چلی گئیں. آج بھی جتنی عمارتیں بچی ہوئی ہیں, اگر ان عمارتوں کو, ان املاک کو بھی اگر ایمانداری سے اس کو استعمال کیا جائے, اس کی آمدنی کو صحیح جگہ خرچ کیا جائے, تو آنے والے دنوں میں وقف کو لے کر نہ کوئی کنٹروورسی ہوگی, نہ کوئی ٹرانسپیرنسی کا سوال کرے گا. اور یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ وقف کی پراپرٹی اس ملک کی پراپرٹی ہے اور اس کی سالمیت کو ہمیں برقرار رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھ سکیں. زیدی صاحب, ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. شکریہ.